ایما نے اٹھ کر 2 موم بتیاں جلا دی اور پھر بیٹھ گئی۔ اچھا تو پھر، لیو نے کہا۔ ہاں پھر، ایما نے جواب دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گفتگو دوبارہ کیسے شروع کی جائے۔ اتنے میں وہ کہنے لگی، یہ عجیب بات ہے کہ ابھی تک کسی نے میرے سامنے ایسے جذبات کا اظہار نہیں کیا۔ کلرک نے کہا کہ مثالی فطرتوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مجھے تو پہلے ہی دن آپ سے محبت ہو گئی تھی، اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ قسمت نے یاوری کی ہوتی اور ہم کچھ دن پہلے مل گئے ہوتے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے اور ہمیں کیسی مسرت حاصل ہوتی۔ جب میں یہ سوچتا تھا تو مجھے بڑی حسرت ہوتی تھی۔ مجھے بھی بعض دفعہ یہ خیال آیا ہے، وہ بولی۔ کیسا عجیب خواب ہے، لیو نے آہستہ سے کہا۔ پھر ایما کے سفید لمبے ٹپکے کی نیلی گوٹ پر انگلی پھراتے ہوئے بولا، اور وہ بات اب جو شروع کر دیں، آخر کون سی چیز مانے ہے؟ نہیں میرے دوست، ایما نے جواب دیا، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تم ابھی جوان ہو، مجھے بھول جاؤ۔ دوسری عورتیں تم سے محبت کر سکتی ہیں اور تم ان سے، لیکن میں ان سے ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسی آپ سے۔ وہ کہنے لگا، تم بھی بالکل بچے ہو، ذرا ہوش کی باتیں کرو۔ میں تم سے بس یہی چاہتی ہوں۔ ایما نے اسے سمجھایا کہ ہماری محبت ناممکن ہے اور ہمارے درمیان پہلے کی طرح بھائی بہنوں جیسا انس رہنا چاہیے۔ کیا وہ یہ ساری باتیں سنجیدگی سے کہہ رہی تھی؟ دراصل یہ تو ایما کو بھی پتا نہیں تھا۔ وہ اس عشق بازی کی دل فریبی میں بالکل جذب ہو کے رہ گئی تھی اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ لیون کو بڑی گداز نظروں سے تک رہی تھی اور پیار کرنے کے لیے اس کے لرز لرز کر، جھجک جھجک کر آگے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا رہی تھی۔ او ہو معاف کیجیے گا، لیون نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اسے جھینپتے ہوئے دیکھ کر ایما کے اوپر ایک مبہم سا خوف طاری ہو گیا۔ یہ جھینپ اس کے لیے رودولف کی اس دلیری سے بھی زیادہ خطرناک تھی جب وہ بازو پھیلا کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کوئی آدمی اسے آج تک اتنا حسین نہیں معلوم ہوا تھا۔ اس کے وجود میں سے ایک لطیف سادہ دلی نکلتی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی باریک پلکیں جھکا رکھی تھیں جو اوپر کو مڑی ہوئی تھیں۔ اس کے رخساروں کی کھال نرم نرم تھی اور ایما کو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کا رنگ میرے جسم کی طلب میں سرخ ہو گیا ہو۔ اس کا دل بے اختیار مچلنے لگا کہ لیون کے گال پر اپنے ہونٹ رکھ دے۔ پھر وہ گھڑی کی طرف ایسے جھکی جیسے وقت دیکھنا چاہتی ہو، اور بولی، اوفو کتنی دیر ہو گئی، ہم نے بھی بڑی باتیں کی۔ وہ اشارہ سمجھ گیا اور اپنی ٹوپی اٹھا لی۔ میں تو تھیٹر کو بھی بھول گئی، اور مونسور بواری مجھے خاص طور سے اسی لیے چھوڑ گئے تھے۔ یہ طے ہوا تھا کہ ریو گرامپو کے مونسور لورمو مجھے اور اپنی بیوی کو تھیٹر لے جائیں گے۔ اب اس کا موقع ہی نہیں رہا تھا کیونکہ وہ کل جانے والی تھی۔ واقعی؟ لیو نے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے تو ایک مرتبہ آپ سے ضرور ملنا ہے، وہ کہنے لگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ کیا؟ ایک بڑی اہم، بڑی ضروری بات۔ نہیں، آپ نہیں جائیں گی، بالکل ناممکن ہے۔ اگر آپ جانے پر مصر ہیں تو میری بات غور سے سنیے۔ آپ نے میرا مطلب سمجھا ہی نہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن آپ صاف صاف تو کہہ رہے ہیں، ایما نے کہا۔ آپ مذاق اڑا رہی ہیں۔ بس بہت ہو لیا، بہت ہو لیا، خدا کے لیے رحم کھائیے۔ ایک دفعہ اور ملاقات ہونے دیجیے، صرف ایک دفعہ۔ اچھا، وہ رک گئی، پھر ایسے بولی جیسے کوئی معقول بات سوچ گئی ہو۔ یہاں نہیں، جہاں آپ چاہیں۔ کیا آپ؟ وہ کچھ سوچنے لگی، پھر دفتن بولی، کل 11 بجے گرجا میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اس نے ایما کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا جو اس نے چھڑا لیے۔ وہ ایما کے پیچھے کھڑا تھا اور ایما نے اپنا سر جھکا رکھا تھا۔ اس وقت وہ ایما کے اوپر جھک گیا اور اس کی گردن کے طویل بوسے لینے لگا۔ تم تو پاگل ہو گئے ہو، بالکل پاگل ہو گئے ہو، ایما نے زور زور سے چھوٹے چھوٹے قہقہے لگاتے ہوئے کہا، اور ادھر بوسوں کی بوچھار ہونے لگی۔ پھر ایما کے کندھے پر اپنا سر جھکا کر وہ اس کی آنکھوں سے اجازت مانگنے لگا۔ ایما کی نظریں اس کی طرف اٹھیں تو ان میں ایک برفیلا وقار جھلک رہا تھا۔ لیون باہر جانے کے لیے چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ دہلیز کے پاس ٹھہر گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں ہلکے سے بولا، کل۔ ایما نے جواب میں سر ہلایا اور چڑیا کی طرح اچک کر برابر والے کمرے میں غائب ہو گئی۔ شام کو ایما نے کلرک کو ایک لمبا چوڑا خط لکھا جس میں اس نے ملاقات منسوخ کر دی۔ اب یہ باتیں بالکل بیکار تھیں۔ اگر وہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن جب اس نے خط لکھ لیا تو یاد آیا کہ لیون کا پتہ تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس پر وہ بہت چکرائی۔ میں خود اسے دے دوں گی، اس نے سوچا، وہ آئے گا تو ہی۔ اگلے دن صبح کو کھڑکی کھول کر برآمدے میں گنگناتے ہوئے لیون نے جوتوں پر اپنے ہاتھ سے کئی دفعہ پالش کیا، سفید پتلون، باریک جرابیں، سبز کوٹ پہنا، رومال میں عطر کی شیشی انڈیل لی، اپنے بالوں میں چھلے بنوائے، پھر چھلوں کو صاف کر دیا
تاکہ بالوں میں ایک فطری قسم کی نفاست آ جائے۔ ابھی تو بہت سویرا ہے، اس نے حجام کی کوئل والی گھڑی دیکھ کر سوچا، جس کی سوئی 9 بجا رہی تھی۔ پہلے تو وہ فیشن کا ایک پرانا رسالہ پڑھتا رہا، پھر باہر چلا گیا، سگار پیا، 3 سڑکوں پر ٹہلا، پھر سوچا کہ اب وقت ہو گیا اور آہستہ آہستہ نوتردام کی طرف چل پڑا۔ گرمیوں کی بڑی حسین صبح تھی، جوہریوں کی کھڑکی میں چاندی کے برتن جگمگا رہے تھے، گرجا پر روشنی کچھ ٹیڑھی ٹیڑھی پڑ رہی تھی، جس سے بھورے بھورے پتھروں کے کونے آئینوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ گھنٹی والی میناروں کے گرد بھورے بھورے آسمان میں چڑیوں کے جھنڈ اڑ رہے تھے۔ چوک آوازوں سے گونج رہا تھا اور ہر طرف سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ کھڑنجے کے کنارے کنارے گھاس، پودینے اور چڑیوں کی صداؤں کے بیچ بیچ میں جگہ جگہ گلاب، چمیلی، نرگس وغیرہ کے پھول لگے ہوئے تھے۔ چوک کے بیچ میں فوارے چل رہے تھے۔ خربوزوں کے ڈھیروں کے بیچ میں بڑی بڑی چھتریوں کے نیچے پھول بیچنے والی عورتیں ننگے سر بیٹھی بنفشا کے گچھوں پر کاغذ لپیٹ رہی تھیں۔ لیو نے ایک گچھا خرید لیا۔ اس نے اپنی عمر میں پہلی دفعہ کسی عورت کے لیے پھول خریدے تھے۔ جب اس نے انہیں سونگھا تو فخر کے مارے اس کا سینہ پھول گیا، جیسے یہ خراج تحسین جو وہ ایک اور ہستی کو پیش کر رہا تھا خود اس کی طرف بھی لوٹ آیا ہو۔ لیکن اسے ڈر تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے، چنانچہ وہ جی کڑا کر کے گرجا میں داخل ہو گیا۔ گرجا کا چوکیدار بائیں دروازے کے بیچ میں میرین رقاصہ کے مجسمے کے نیچے دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس نے پروں کی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی اور ایک تلوار اس کے ٹخنوں تک لٹک رہی تھی۔ اس کی آن بان اسقف اعظم سے بھی زیادہ تھی اور وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے تبرکات کے صندوقچے پر کسی دل کی تصویر۔ وہ لیوں کی طرف بڑھا اور ایسی کریمانہ شفقت کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولا جو پادری لوگ بچوں سے سوال کرتے ہوئے اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ غالباً آپ اس علاقے کے نہیں ہیں، گرجا کے تبرکات دیکھیں گے؟ نہیں، لیوں نے جواب دیا۔ پہلے تو وہ گرجا کے نچلے حصے کی طرف گیا، پھر باہر نکل کے چوک میں دیکھا ایما ابھی نہیں آ رہی تھی، پھر وہ اندر چلا گیا اور جہاں گانے والے کھڑے ہوتے ہیں وہاں تک جا پہنچا۔ گرجا کی درمیانی چھت، محرابوں کے نچلے خم اور شیشے کی کھڑکیوں کے کچھ حصوں کا عکس پانی سے بھرے ہوئے حوضوں میں پڑ رہا تھا، لیکن تصویروں کا عکس سنگ مرمر کے کنارے سے ٹوٹ جاتا تھا اور پھر آگے فرش کے پتھروں پر پڑنے لگتا تھا جو کئی رنگ کے قالین کی طرح معلوم ہو رہا تھا۔ سورج کی روشنی 3 زبردست کرنوں کی شکل میں 3 کھلے ہوئے دروازوں میں سے ہو کر گرجا میں آ رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً گرجا کے دوسرے سرے پر کوئی پادری گزرتا اور ایسے عجب طرح گھٹنے ٹیک کر تعظیم دیتا جیسے مذہبی لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں۔ بلور کے جھاڑ بالکل بے حس و حرکت لٹک رہے تھے۔ جہاں گانے والے کھڑے ہوتے ہیں وہاں ایک چاندی کا چراغ جل رہا تھا۔ برابر کے دالانوں اور گرجا کی اندھیری جگہوں میں سے کبھی کبھی آہوں کی سی آوازیں اور کواڑ بند ہونے کا شور سنائی دے جاتا تھا اور اونچی چھت کی وجہ سے بڑی گونج پیدا ہوتی تھی۔ لیوں بڑے احترام کے ساتھ قدم اٹھاتا ہوا دیواروں کے پاس پاس چل رہا تھا۔ زندگی اسے کبھی اتنی عمدہ نہیں معلوم ہوئی تھی، وہ بس آتی ہی ہوگی، حسین و دل فریب، مضطرب، مڑ مڑ کر اپنے پیچھے آنے والوں کی نظروں کو دیکھتی ہوئی، جھالردار لباس، سونے کی اینک، پتلے پتلے جوتے اور ایسی ہی چھوٹی موٹی آرائشی چیزیں جن سے وہ کبھی لطف اندوز نہیں ہوا تھا، اور اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوئی عفت کی ساری سحر انگیزیاں لیے۔ گرجا ایک لمبے چوڑے دیوان خانے کی طرح اس کے چاروں طرف پھیلا ہوگا، محرابیں جھکیں گی کہ ایما کی محبت کے اعتراف کو اپنے سائے میں لے لیں، کھڑکیاں اس کے چہرے کو منور کرنے کے لیے بڑی درخشانی سے چمکیں گی اور عود دانوں میں بخورات جلیں گے تاکہ اس خوشبودار دھوئیں میں وہ فرشتوں کی طرح معلوم ہو سکے۔ لیکن وہ آئی نہیں۔ لیوں ایک کرسی پہ بیٹھ گیا اور اس کی نظر ایک منقش نیلی کھڑکی پر پڑی جس پر ٹوکریاں لے جاتے ہوئے ملاحوں کی تصویر بنی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑی دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے مچھلیوں کے سفنے اور پتلونوں کے بٹن گنے، مگر اس دوران میں اس کے خیالات ایما کی طرف ہی بھٹکتے رہے۔ گرجا کا چوکیدار الگ کھڑا تھا۔ وہ اس آدمی کو دیکھ دیکھ کر پیچ و تاب کھا رہا تھا جو نہایت آزادی کے ساتھ اکیلے ہی گرجا سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ چوکیدار کو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی بڑی بری حرکت کر رہا ہو، ایک طرح سے اس کی جیب کاٹ رہا ہو، بلکہ گرجا کی بے حرمتی کر رہا ہو۔ لیکن اتنے میں فرش پر ریشم کی سرسراہٹ سنائی دی، ٹوپی کا چھجا اور استردار چوغا نظر آیا۔ یہ وہی تھی۔ لیوں اٹھ کھڑا ہوا اور اس سے ملنے کو بھاگا۔ ایما کا رنگ زرد ہو رہا تھا، وہ بڑی جلدی جلدی چل رہی تھی۔ لو اسے پڑھو، وہ ایک کاغذ بڑھاتے ہوئے بولی۔ نہیں نہیں، اور اس نے بڑی بے ربطی سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہو گئی۔ وہاں ایک کرسی پر گھٹنے ٹیک کے دعا مانگنے لگی۔ ایما کو یہ ضعیف الاعتقادی دیکھ کر بڑی جھنجھلاہٹ ہوئی۔
پھر اسے اس حرکت میں ایک قسم کی دلکشی نظر آنے لگی۔ اس خفیہ ملاقات کے دوران میں یوں اپنی دعاؤں میں کھوئی ہوئی وہ بالکل اندلس کی کوئی بیگم معلوم ہو رہی تھی۔ پھر لیوں کو کوفت ہونے لگی، کیونکہ اس کی دعا کسی طرح ختم ہی ہونے میں نہ آتی تھی۔ ایما دعا مانگ رہی تھی، بلکہ دعا مانگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس امید میں کہ شاید خدا اسے ارادے کی پختگی عطا فرما دے اور وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ خدا کی امداد حاصل کرنے کے لیے وہ اس معبد کے جاہ و جلال کو تحسین کی نظروں سے گھور گھور کے دیکھنے لگی۔ اس نے بڑے بڑے گلدانوں کے خوب کھلے ہوئے گلابوں کی خوشبو سونگھی اور گرجا کی خاموشی کو کان لگا کر سنا، جس سے اس کے دل میں اور حشر برپا ہو گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ دونوں گرجا سے جانے ہی والے تھے کہ چوکیدار جلدی جلدی آگے بڑھا اور بولا، غالباً مادام اس علاقے کی نہیں ہے، مادام گرجا کے تبرکات دیکھیں گی؟ نہیں، کلرک نے چیخ کے کہا۔ کیوں نہیں؟ وہ بولی۔ اس کی پاک بازی میں ابھی دو چار سانس باقی تھے اور وہ حضرت مریم سے، مجسموں سے، قبروں سے، جس چیز سے بھی ممکن ہو چپٹ جانا چاہتی تھی۔ قاعدے کے مطابق چلنے کی غرض سے چوکیدار انہیں چوک کی طرف والے دروازے کے پاس لے گیا اور اپنی چھڑی سے بڑے بڑے پتھروں کے ایک دائرے کی طرف، جس پر نہ تو کوئی کتبہ تھا نہ کوئی نقش، اشارہ کرتے ہوئے بڑی شان سے بولا، یہ آں برواس کی حسین گھنٹی کا دائرہ ہے۔ گھنٹی کا وزن 40,000 پاؤنڈ تھا۔ یورپ بھر میں اس طرح کی دوسری گھنٹی نہیں تھی۔ جس آدمی نے اسے ڈھالا تھا اس کی خوشی کے مارے جان نکل گئی تھی۔ چلو آگے چلو، لیوں نے کہا۔ بڈھا چلنے لگا۔ پھر حضرت مریم کے حجرے کے پاس واپس پہنچ کے اس نے کوئی چیز دکھانے کے لیے عجب کائنات گیر انداز میں ہاتھ اٹھایا اور ایسے فخر سے بولا جیسے کوئی گاؤں کا رئیس اپنے باغ کے پودے دکھا رہا ہو۔ یہ سادہ سا پتھر وارین اور بریسیک کے نواب، پواتو کے سپہ سالار اعظم اور نارمنڈی کے حاکم اعلیٰ پیئر دیبریزے کی قبر پر لگا ہوا ہے، جنہوں نے 16 جولائی 1465 کو مولیری کی لڑائی میں وفات پائی تھی۔ لیوں غصے کے مارے اپنا ہونٹ کاٹنے لگا، اور داہنی طرف جو آدمی زرہ میں ملبوس اچھلتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہے وہ اس کا پوتا براوال اور منہ شودے کا نواب، مولوریے کا کاؤنٹ، مونی کا بیرن، بادشاہ کا مصاحب، نائٹ آف دی آرڈر اور نارمنڈی کا گورنر لوئی دیبریزے ہے۔ اس کی وفات 23 جولائی 1531 کو ہوئی تھی۔ جیسا کتبے میں لکھا ہے، اس روز اتوار تھا۔ نیچے کی طرف جو مجسمہ قبر میں اترنے والا ہو رہا ہے وہ بھی اسی آدمی کی شبیہ ہے۔ فنا کا اس سے بہتر مجسمہ ملنا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ مادام بواری نے اپنی اینک اوپر اٹھائی۔ لیوں بالکل بے حس و حرکت اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب نہ تو وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا اور نہ ہاتھ ہلانے کو اس کا جی چاہتا تھا۔ بے اعتنائی اور غبازی کا یہ امتزاج اور ضدی پن دیکھ کر اس کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ جھکی چوکیدار نے اپنی رہنمائی کا کام جاری رکھا۔ اس کے قریب جو عورت گھٹنوں کے بل جھکی ہوئی رو رہی ہے اس کی بیوی ہے، ویان دبواتی ہے۔ دیبریزے کی کاؤنٹس ویلا تینوا کے ڈچز 1499 میں پیدا ہوئی تھی، 1566 میں وفات پائی، اور بائیں طرف بچے کو لیے ہوئے حضرت مریم ہے۔ اب اس طرف کو مڑیے، یہاں آں برواز خاندان کی قبریں ہیں۔ یہ لوگ پوپ کے نائب بھی تھے اور روآں کے اسقف اعظم بھی۔ وہ ادھر والی قبر میں جو آدمی دفن ہے وہ لوئی دوازدہم کا وزیر تھا۔ اس نے اس گرجا کی بڑی خدمت کی ہے۔ مرتے وقت وہ وصیت کر گیا تھا کہ غریبوں کو 30,000 اشرفیاں بانٹ دی جائیں۔ وہ اسی طرح باتیں کرتا ہوا چلتا گیا اور انہیں ایک حجرے میں دھکیل لے گیا جہاں کٹیرے ہی کٹیرے لگے ہوئے تھے، اور راستے میں ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا جو ایک زمانے میں ضرور کوئی انگڑھ سا مجسمہ ہوگا۔ اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ایک زمانے میں یہ مجسمہ انگلستان کے بادشاہ اور نارمنڈی کے ڈیوک رچرڈ شیردل کے مقبرے کی زینت تھا۔ اس کی یہ حالت کیلون کے پیروؤں نے بنائی ہے۔ انہوں نے جلن کے مارے اس مجسمے کو اسقف صاحب کی نشست کے نیچے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ دیکھیے یہ راستہ ہے جس سے اسقف صاحب اپنے گھر جاتے ہیں۔ چلیے اب جلدی سے چل کے وہ کھڑکیاں دیکھیں جن کی شکل بھوتوں کی سی ہے۔ لیکن لیوں نے جلدی سے جیب میں سے کچھ سکے نکالے اور ایما کا بازو پکڑ لیا۔ چوکیدار بھونچکا کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قبل از وقت فیاضی کے کیا معنی ہیں۔ ابھی تو بہت سی چیزیں باقی ہیں جو اجنبی کو ضرور دیکھنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے لیوں کو پکار کے کہا، حضور حضور، مینار نہیں دیکھیے گا؟ نہیں شکریہ، لیوں نے کہا، آپ بڑی غلطی کر رہے ہیں حضور، 440 فٹ اونچی ہے، مصر کے بڑے اہرام سے بس 9 فٹ کم ہے، ساری کی ساری ڈھلی ہوئی ہے۔ اب لیوں بالکل بھاگ نکلا، کیونکہ اسے معلوم ہو رہا تھا کہ میری محبت گرجا میں پہلے ہی 2 گھنٹے سے پتھروں کی طرح منجمد ہو رہی ہے۔ اس بیچ میں سے کٹے ہوئے نل، اس چوکھٹے پنجرے، اس کھلے ہوئے دودھ کش میں پہنچ کے تو بھاپ کی طرح اڑ جائے گی۔
جو گرجا کے اوپر اس بے ڈھنگے پن سے کھڑا ہے جیسے کسی مراقی ٹھیٹرے کی اختراع فائقہ۔ لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ایما نے کہا۔ لیو نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تیز تیز قدم اٹھاتا چلتا رہا۔ مادام بواری نے مائع معمودیہ میں انگلی ڈبوئی ہوئی تھی کہ پیچھے سے کسی کے ہانپنے اور بیچ بیچ میں چھڑی کے ٹھک ٹھک بولنے کی آواز آئی۔ لیو نے مڑ کے دیکھا۔ حضور، کیا بات ہے؟ اس نے دیکھا تو وہی چوکیدار کوئی 20 بڑی بڑی سلی ہوئی کتابیں بغل میں دبائے اور پیٹ کا سہارا دیے چلا آ رہا تھا۔ یہ وہ کتابیں تھیں جن میں گرجا کا بیان تھا۔ احمق، لیو نے جلدی سے گرجا سے نکل کر غراتے ہوئے کہا۔ ایک لڑکا پارک کے قریب کھیل رہا تھا۔ جاؤ ذرا جا کے ایک گاڑی لے آؤ۔ بچہ ریوں کیترواں میں گیند کی طرح دوڑا چلا گیا۔ اب وہ دونوں چند منٹ کے لیے آمنے سامنے اکیلے کھڑے رہ گئے۔ دونوں کچھ سٹپٹا سے رہے تھے۔ او ہو لیوں، واقعی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا کروں کیا نہ کروں، ایما نے بالکل سرگوشی کے انداز میں کہا۔ پھر ذرا زیادہ سنجیدہ ہو کر بولی، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے؟ یہ بات بڑی نامناسب ہے۔ وہ کیسے؟ کلرک نے جواب دیا۔ پیرس میں تو یوں ہی ہوتا ہے۔ یہ دلیل اسے گویا بالکل ناقابل تردید معلوم ہوئی اور وہ مان گئی۔ گاڑی اب بھی نہیں آ رہی تھی۔ لیوں کو ڈر تھا کہ وہ پھر کہیں گرجا میں نہ چلی جائے۔ آخر گاڑی آ ہی گئی۔ کم سے کم شمال کی طرف والی برساتی سے باہر نکلیے، چوکیدار نے چلا کے کہا، جو دہلیز پر اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس طرف آپ اور کچھ نہیں تو حیات نو، روز حساب، جنت، بادشاہ داؤد اور جہنم میں جلتے ہوئے گناہگاروں کے مجسمے تو دیکھ ہی لیں گے۔ کہاں چلوں حضور؟ کوچوان نے پوچھا۔ جہاں چاہو، لیوں نے ایما کو زبردستی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے کہا۔ بھاری بھرکم گاڑی آہستہ آہستہ چل پڑی۔ پہلے تو ریو گراں پو میں گئی، پلاس دیزار کے ناپو لیوں اور پو نف کو پار کیا اور پھر پیور کورنے ای کے مجسمے کے سامنے رک گئی۔ چلتے رہو، کسی آواز نے اندر سے پکار کے کہا۔ گاڑی پھر چل پڑی اور کارفور لافے ایت میں پہنچتے ہی پہاڑی سے نیچے اترنے لگی اور دلکی دوڑتے ہوئے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ نہیں، سیدھے چلو، اسی آواز نے پکار کے کہا۔ گاڑی پھاٹک کی طرف سے باہر نکل آئی اور بڑی جلدی کور پہنچ کے مزے مزے میں درختوں کے نیچے چلنے لگی۔ کوچوان نے اپنا ماتھا پونچھا، چمڑے کی ٹوپی گھٹنوں کے بیچ میں رکھ لی اور چراگاہ کے قریب والی پگڈنڈی میں سے گزر کر گاڑی کو دریا کے کنارے لے آیا۔ گاڑی دریا کے کنارے کنارے نکیلے پتھروں والے راستے پر پڑ لی اور پھر ٹاپوؤں کے اس طرف بہت دیر تک اووازل کی سمت میں چلتی رہی، مگر اس کے بعد یکایک تیزی سے مڑ کے کاترمار، سوت ویل، لاگر اندشو سے ریو دیل بف میں سے گزری اور تیسری دفعہ جاردین دے پلانت کے سامنے رکی۔ چلتے رہو، سمجھے؟ آواز نے اور غضبناک لہجے میں کہا۔ گاڑی نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اور سے سیور سے، قید کیوریاں، دیں سے، کہ امیول سے، دوبارہ پل پر سے، پلاس دیوشاں دمار سے اور اسپتال کے باغوں کے پیچھے سے گزری، جہاں عشق پیچاں کی بیلوں سے ہری بھری شہنشین کے پاس بڈھے کالے کوٹ پہنے دھوپ میں ٹہل رہے تھے۔ گاڑی بولوار بودرئی میں گئی، بولوار کوش واز میں گئی، پھر مو ریبودے کا سارا خیابان طے کر کے دیوویل کی پہاڑیوں میں جا پہنچی۔ اسی راستے سے دوبارہ واپس آئی اور پھر کسی منزل یا سمت کے تعین کے بغیر یوں ہی الل ٹپ پھرنے لگی۔ گاڑی سین پول میں نظر پڑی، لیسکور میں، مو گارگا میں، لاروج مارک میں، پلاس دیوگے ای آربوا میں، ریو میلا دردی میں، ریو دینا دری میں، سین رومے کے سامنے، سین ودی اے کے سامنے، سین ساکلوں کے سامنے، سین نیکیس کے سامنے، چنگی کے دفتر کے سامنے، وی ای تور کے سامنے، ترو آپیپ کے سامنے، بڑے قبرستان کے سامنے۔ کوچوان وقتاً فوقتاً بڑی حسرت بھری نظروں سے شراب خانوں کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان لوگوں کو چلتے رہنے کی ایسی کیا ہوس ہے کہ بالکل رکنا ہی نہیں چاہتے۔ اس نے ایک آدھ دفعہ رکنے کی کوشش بھی کی، مگر فوراً پیچھے سے غصے میں چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے اپنے پسینے میں تربتر گھوڑیوں پر دوبارہ چابک پھٹکارا، مگر اب وہ ان کے ہچکولے کھاتے چلنے سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ گاڑی جگہ جگہ ٹکرا رہی تھی اور وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے مطلب ہی نہ ہو۔ اس میں برداشت کی قوت بالکل نہیں رہی تھی اور وہ پیاس، تھکن اور نقاہت کے مارے روئے دے رہا تھا۔ پیپوں اور ٹھیلوں کے درمیان بندرگاہ پر، سڑکوں پر، نکڑوں پر بیچارے آدمی تعجب سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر یہ نظارہ دیکھنے لگے جو قصبات میں واقعی بڑا غیر معمولی تھا۔ یعنی ایک گاڑی جس کی کھڑکیاں نیچے گری ہوئی تھی، جو ہر طرف سے ایسی بند تھی جیسے کوئی قبر ہو، اور جو جہاز کی طرح اوپر نیچے ہوتی سامنے سے گزر رہی تھی۔ دوپہر کو کھلے میدان میں ایک دفعہ جب لوہے کی روغندار پرانی لالٹینوں پر دھوپ بڑی تیزی سے چمک رہی تھی، زرد کرمچ کے چھوٹے چھوٹے پردوں کے نیچے سے ایک ننگا ہاتھ نکلا
اور کچھ کاغذ کے پرزے پھینک دیے جو ہوا میں بکھر گئے اور دور جا کے پھولوں سے لالوں لال گھاس پر سفید تیتریوں کی طرح جم گئے۔ 6 بجے کے قریب گاڑی بوا زین محلے کی ایک عقبی سڑک پر رکی اور ایک عورت باہر نکلی جو اپنا نقاب منہ پر ڈالے سیدھی چلی گئی اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ مادام بواری سرائے پہنچی تو ڈاک گاڑی کو وہاں نہ پا کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ ایویر 53 منٹ اس کا انتظار کر کے آخر چل پڑا تھا۔ ویسے تو اسے جانے کی کوئی مجبوری نہیں تھی، مگر اس نے وعدہ کر لیا تھا کہ اسی دن شام کو لوٹ آؤں گی۔ پھر چارلز بھی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ایما ابھی سے دل میں وہ بزدلانہ اطاعت شعاری محسوس کر رہی تھی جو بعض عورتوں کے لیے زناکاری کی سزا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی۔ اس نے جلدی جلدی ساری چیزیں ٹرنک میں بند کی، سرائے کا بل ادا کیا اور باہر سے ایک گاڑی کرایہ کر کے چل پڑی، اور بار بار کوچوان کو جلدی چلنے کی تاکید کر رہی تھی اور ہر منٹ پہ پوچھتی تھی کہ وقت کیا ہو گیا اور ہم کتنی دور آ گئے۔ ایروندیل کی کاپوا کے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ آخر کوچوان نے اسے جا پکڑا۔ اس نے اپنے کونے میں بیٹھتے ہی آنکھیں بند کر لی اور بالکل پہاڑی کے نیچے جا کے کھولی۔ وہاں اس نے دور ہی سے فیلیسیتے کو پہچان لیا جو نال بند کی دکان کے آگے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایویر نے گھوڑے روک لیے اور خادمہ نے کھڑکی کے پاس کو اوپر چڑھ کے بڑی پراسرار آواز میں کہا، مادام آپ فوراً مونسیور اومے کے یہاں جائیے، بڑی ضروری بات ہے۔ گاؤں ہمیشہ کی طرح خاموش تھا۔ سڑکوں کے نکڑوں پر چھوٹے چھوٹے گلابی ڈھیر تھے جن میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ بات یہ تھی کہ یہ مربع بنانے کا زمانہ تھا اور یوویل کا ہر آدمی یہ کام ایک ہی دن کرتا تھا، لیکن دوا فروش کی دکان کے آگے ایک بہت بڑا ڈھیر ناظرین سے داد طلب تھا۔ یہ ڈھیر اوروں سے کہیں زیادہ اعلیٰ قسم کا تھا کیونکہ معمولی دکان اور دوا سازی کے کارخانے میں کسی فرد کی پسند اور عمومی ضرورت میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ ایما اندر چلی گئی۔ بڑی آرام کرسی الٹی پڑی تھی، بلکہ فینال دروازہ تک 2 موسلیوں کے بیچ میں زمین پھیلی پڑی تھی۔ اس نے دھکا دے کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ باورچی خانے کے بیچوں بیچ شیرے میں پڑی ہوئی کشمشوں سے لبریز مرتبانوں، پسی ہوئی شکر اور کوزے والی مصری کی قابوں، میز پر رکھی ہوئی ترازو اور آگ پر چڑھی ہوئی کڑھائیوں کے درمیان اومے خاندان کے سب سے بڑے چھوٹے افراد ٹھوڑیوں تک سفید کپڑے باندھے ہاتھ میں کانٹے لیے موجود ہیں۔ زوشتے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا اور دوا فروش چیخ رہا تھا، تم سے کس نے کہا تھا کہ کیمیا گھر میں سے جا کے لاؤ؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ دوا فروش نے جواب دیا، ہم لوگ مربے بنا رہے ہیں۔ سارے مربے آگ پہ رکھے خود بدا رہے ہیں، لیکن ابھی ابال آنے والا ہو رہا تھا کیونکہ پھلوں میں رس بہت ہے، چنانچہ میں نے اس سے کہا کہ جا کے ایک اور کڑھائی لے آؤ۔ یہ تو ہے ایک سست اور کاہل الوجود۔ اس نے جا کے تجربے خانے کی کھوٹی پہ سے کیمیا گھر کی تالی اتار لی۔ شیشے کی چادروں والی چھت کے چھوٹے کمرے کو دوا فروش کیمیا گھر کہا کرتا تھا۔ اس میں دوا سازی کے برتن اور دوسرا سامان بھرا ہوا تھا۔ دوا فروش وہاں گھنٹوں اکیلے بیٹھ کے بوتلوں میں دوائیں بھرتا، لیبل لگاتا اور ایسے ہی دوسرے کام کرتا رہتا۔ وہ اسے ایک معمولی گودام نہیں بلکہ بڑی مقدس جگہ سمجھتا تھا، جہاں سے طرح طرح کی گولیاں، معجونیں اور اکسیریں اس کے ہاتھوں سے تیار ہو کر باہر نکلتی تھی، جن کے ذریعے اس کی شہرت دور دور پھیلنے والی تھی۔ کوئی آدمی اس کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس کے دل میں اس کمرے کا اتنا احترام تھا کہ خود وہاں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ دوا خانے میں ہر آدمی آ جا سکتا تھا۔ یہ تو وہ جگہ تھی جہاں وہ فخریہ اپنی قابلیتوں کی نمائش کیا کرتا تھا۔ اس کے برخلاف کیمیا گھر وہ پناہ گاہ تھی جہاں وہ انتہائی خود پرستی برتتے ہوئے اپنی ساری توجہات اپنے کام پر مرتکز کر لیتا اور جس وقت جو مشغلہ پسند ہوتا اس سے حظ اٹھاتا۔ چنانچہ زوشتے کی غفلت اسے بڑی زبردست بے ادبی معلوم ہوئی اور پھلوں سے بھی زیادہ سرخ ہو کر اس نے پھر کہا، کیمیا گھر سے بھلا وہ تالا کھول لیا جہاں تیزاب رکھے رہتے ہیں، اور محض کڑھائی لانے کے لیے، کڑھائی اور ڈھکنا لانے کے لیے، اور کڑھائی بھی ایسی جو میرے کام بھی نہیں آئے گی۔ ہمارا فن انتہائی نازک ہے، اس میں ذرا ذرا سی چیز اہمیت رکھتی ہے، لیکن خدا اسے سمجھے آدمی میں کچھ تو تمیز ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چیز دوا سازی کے کام کی ہے اسے گھر کے کام میں استعمال کرنے لگے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کوئی آدمی آپریشن کرنے کے چاقو سے مرغی کاٹے، جیسے کوئی مجسٹریٹ۔ اچھا اب غصہ تھوک دو، مادام اومے نے کہا، اور ایتالی اس کا کوٹ کھینچ کھینچ کے چلانے لگی، پاپا پاپا، ہٹو، مجھے چھوڑ دو۔ دوا فروش کہتا رہا، مجھے چھوڑو، جہنم میں جائے سب کام۔ اس سے تو اچھا ہے کہ پنساری کی دکان کھول لیں۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب چیزیں توڑ دو، پٹک دو، جوکے نکال پھینکو، خمیرے کو آگ میں جھونک دو، کھڑکی کے گملوں میں جو پیاز لگی ہے اسے اکھاڑ کے اچار ڈال لو، پٹیوں کو پھاڑ پھینکو،
میں تو سمجھی تھی کہ آپ نے، ایما نے کہا۔ ابھی بتاتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری جان کیسے خطرے میں پڑ گئی تھی؟ تمہیں بائیں طرف کرنے میں الماری کے تیسرے تختے پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی؟ بولو، جواب دو، کچھ منہ سے پھوٹے گا بھی کہ نہیں؟ پتا نہیں، زوشتی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو آپ کو پتا بھی نہیں ہے؟ خیر، مجھے معلوم ہے۔ تم نے ایک نیلی بوتل دیکھی ہوگی جس کا منہ موم سے بند ہے۔ اس میں ایک سفید سفید سفوف ہے، بلکہ میں نے اس پر خطرناک بھی لکھ رکھا ہے۔ کچھ معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے؟ سنکھیا۔ اور تم نے جا کے اسے ہاتھ لگا دیا، اس کے پاس سے کڑھائی اٹھائی۔ اس کے پاس سے؟ مادام اومے نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر چیختے ہوئے کہا۔ سنکھیا؟ تم نے تو ہم سب کو زہر دے دیا ہوتا۔ اور بچے ایسے چلانے لگے جیسے ان کی انتڑیوں میں بڑے زور کی تکلیف ہو رہی ہو۔ یا کسی مریض کو زہر دے دیتے، دوا فروش نے کہا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں عدالتوں میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ کھینچا کھینچا پھروں؟ کیا مجھے پھانسی کے تختے پہ چڑھانے کی صلاح ہے؟ میں ان چیزوں سے خوب واقف ہوں اور مجھے عادت بھی پڑ گئی ہے، مگر تم جانتے ہو کہ ان معاملات میں کیسی احتیاط برتتا ہوں۔ جب مجھے اپنی ذمہ داری کا خیال آتا ہے تو بعض وقت مجھے خود ڈر لگنے لگتا ہے۔ حکومت ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ اس نے ہمارے لیے جو محمل قانون بنا رکھا ہے وہ تو ایسا ہے جیسے ہر وقت گلے پر چھری رکھی ہو۔ اب ایما کو یہ پوچھنے کا خیال تک نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے کیوں بلایا ہے۔ دوا فروش کا سانس چڑھ گیا اور وہ برابر بولے چلا جا رہا تھا۔ تم ہماری مہربانیوں کا یہ بدلہ دے رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ بالکل باپ کا سا سلوک کرتا ہوں، یہ مجھے اس کا صلہ مل رہا ہے؟ میں نہ ہوتا تو تم آج کہاں ہوتے؟ کیا کر رہے ہوتے؟ تمہیں کھانا، کپڑا، تعلیم کون دیتا ہے؟ یہ کون کوشش کر رہا ہے کہ تم ایک دن سماج میں باعزت زندگی گزارو؟ لیکن اگر تمہیں یہ رتبہ حاصل کرنا ہے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ وہ لاطینی مقولہ ہے نا کہ جو کرنا ہو دل لگا کے کرو، کرنے ہی سے کام آتا ہے۔ وہ ایسا آپے سے باہر ہو رہا تھا کہ لاطینی کے مقولے سنانے لگا۔ اگر کہیں چینی یا گرین لینڈ کی زبان جانتا ہوتا تو یقیناً انہی زبانوں کے مقولے سنانے لگتا، کیونکہ اس وقت وہ اس قسم کے ذہنی ہیجان میں مبتلا تھا جب روح کے اندر جو کچھ ہوتا ہے دھندلے طور پر ہی صحیح مگر سب کا سب ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے طوفان میں سمندر کے کنارے کی گھاس سے لے کر تہہ کی ریت تک سب نظر آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا رہا، اب میں پچھتا رہا ہوں کہ تمہیں خواہ اپنے یہاں رکھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم جس غریبی اور گندگی میں پیدا ہوئے تھے وہیں پڑا سڑنے دیتا۔ تم تو بس ہمیشہ اس قابل رہو گے کہ جنگل میں گائیں چراتے پھرو۔ تمہارے اندر سائنس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بوتل پر لیبل تک تو لگانا نہیں آتا تمہیں، اور میرے یہاں تم اللے تللے اڑا رہے ہو۔ ایسے آرام سے کوئی پادری بھی کیا ہوگا۔ لیکن ایما نے مادام اومے سے مخاطب ہو کے کہا، فیلیسٹی نے تو مجھ سے یہاں آنے کو کہا تھا۔ او ہو، بیچاری مادام اومے نے بڑا رنجیدہ چہرہ بنا کر بات کاٹتے ہوئے کہا، اب آپ کو کیسے بتاؤں، بڑے رنج کی بات ہے۔ دوا فروش ایسے زور زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ بات بھی ختم نہ کر سکی۔ اسے خالی کرو، صاف کرو، واپس لے جاؤ، جلدی کرو۔ زوسٹین کی قمیص کا گریبان پکڑ کر اس نے زور سے ہلایا کہ جیب میں سے ایک کتاب نکل پڑی۔ لڑکا جھک کے اٹھانے لگا، لیکن اومے نے جھپٹا مار کے کتاب اٹھا لی اور وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ میاں بیوی کی محبت، اس نے لفظوں کو الگ الگ پڑھتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت عمدہ۔ اور تصویریں بھی ہیں؟ تم تو اب حد سے بڑھ گئے۔ مادام اومے آگے بڑھی۔ نہیں، اسے نہ چھونا۔ بچوں نے تصویریں دیکھنا چاہیے۔ تم لوگ کمرے سے جاؤ، اس نے تحکمانہ انداز سے کہا، اور بچے باہر نکل آئے۔ پہلے تو وہ ہاتھ میں کھلی کتاب لیے ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا۔ اس کی آنکھیں گول گول گھوم رہی تھی، دم گھٹ رہا تھا، منہ پھول گیا تھا۔ غرض بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو۔ پھر وہ سیدھا اپنے شاگرد کے پاس پہنچا اور باہ پہ باہ رکھے اس کے سامنے جم کے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا تم نے کوئی برائی چھوڑی ہی نہیں؟ ذرا سنبھلو، تم روز بروز بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہو۔ تم یہ نہیں سوچتے کہ ممکن تھا یہ گندی کتاب میرے بچوں کے ہاتھ پڑ جاتی، انہیں مشتعل کر دیتی، اطالی کی معصومیت داغدار ہو جاتی، یا ناپولے اوں بگڑ جاتا؟ اس کا اٹھان ابھی سے جوان مردوں کا سا ہے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے ابھی سے نہیں پڑھا؟ کیا تم پورے وثوق سے کہہ سکتے ہو؟ لیکن سنیے تو، ایما نے کہا، آپ مجھے بتانا چاہتے تھے۔ ہاں ہاں مادام، آپ کے خسر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بات یہ تھی کہ کل شام بڑا مونسر بواری کھانا کھا کے اٹھا تو اسے سکتے کا دورہ پڑا اور وہ یکایک مر گیا۔ ایما کی نزاکت احساس کا خیال کر کے احتیاطاً چارلز نے اومے سے التجا کی تھی کہ یہ افسوسناک خبر آپ ہی اسے سنائیے گا، اور آہستہ آہستہ۔ اومے نے سوچ سوچ کر اپنی تقریر تیار کی تھی، اسے گھس گھسا کے ہر طرح سے ٹھیک کیا تھا اور اس میں آہنگ پیدا کیا تھا۔ یہ تقریر دور اندیشی، نفاست اور باریک بیانی کا شاہکار تھی، اور اس میں گفتگو کو بہت ہی بتدریج اصل موضوع کی طرف موڑا گیا تھا۔ لیکن اس وقت غصہ خطابت پر غالب آ گیا۔ ایما نے تفصیلات معلوم کرنے کا خیال چھوڑ دیا اور دوا خانے سے چل پڑی۔
کیونکہ مونسے اور اومے نے لعنت ملامت کا سلسلہ پھر شروع کر دیا تھا، مگر اب وہ ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا اور اپنے آپ کو ٹوپی سے پنکھا جھل جھل کے بڑے پدرانہ لہجے میں گلے شکوے کر رہا تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں اس کتاب کو بالکل ناپسند کرتا ہوں، بہرحال کتاب ایک ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سائنس کے بعض ایسے نقطے ہیں جنہیں آدمی جان لے تو کچھ حرج نہیں ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ضرور جاننے چاہیے، لیکن کچھ دن بعد یعنی اس وقت تک نہیں جب تک آدمی خود جوان نہ ہو جائے اور آدمی کا مزاج پوری طرح ڈھل نہ جائے۔ جب ایما نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چارلز جو اس کا انتظار کر رہا تھا بازو پھیلا کر آگے بڑھا اور روندھی ہوئی آواز میں بولا، آہ میری جان۔ اس نے آہستہ سے ایما کے اوپر جھک کر اسے بوسہ دیا، لیکن جب چارلز کے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے مس ہوئے تو ایما کو وہ دوسرا آدمی یاد آنے لگا اور اس نے تھر تھراتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بہرحال اس نے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے۔ اس نے ایما کو وہ خط دکھایا جس میں اس کی ماں نے کسی جذباتی ریاکاری کے بغیر یہ خبر سنائی تھی۔ ماں کو بس اتنا افسوس تھا کہ اس کے شوہر کو مرتے وقت مذہب کی برکت اور دلاسا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ وہ دودھ ویل میں کچھ پرانے فوجی افسروں کے ساتھ ایک قومی تقریب میں دعوت کھانے کے بعد ریسٹورنٹ کے دروازے کے سامنے بالکل سڑک پر مرا تھا۔ ایما نے چارلز کو خط واپس دے دیا، پھر کھانے کے وقت یوں ہی ظاہرداری کے لیے اس نے تھوڑا سا ہاتھ روکا، لیکن جب چارلز اصرار کرنے لگا تو وہ کھانے پر ڈٹ گئی اور چارلز اس کے سامنے مغموم اور بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ کبھی کبھی وہ سر اٹھا کے ایما کی طرف رنج و اندوہ کی لمبی سی نگاہ ڈال لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے آہ بھر کے کہا، جی چاہتا ہے انہیں ایک دفعہ تو اور دیکھ ہی لیتا۔ ایما خاموش رہی، آخر وہ سمجھ گئی کہ مجھے کچھ کہنا چاہیے۔ تمہارے والد کی عمر کیا تھی؟ اس نے پوچھا۔ 58 سال۔ اچھا، بس اتنی ہی باتیں ہوئیں۔ کوئی پاؤ گھنٹے بعد چارلز نے کہا، بیچاری اماں، اب ان کا کیا ہوگا؟ ایما نے کچھ ایسی شکل بنا لی جس کے معنی تھے کہ مجھے معلوم نہیں۔ اس کی کمگوئی سے چارلز نے یہ اندازہ لگایا کہ اسے بڑا رنج ہوا ہے اور اپنی زبان باندھ کے بیٹھ گیا تاکہ کچھ کہنے سے کہیں ایما کے دل میں وہ غم پھر تازہ نہ ہو جائے جس سے خود اس کے دل میں ٹیسیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ اس نے طبیعت پر سے غم کا بوجھ دور کرتے ہوئے کہا، کل کچھ لطف آیا؟ ہاں۔ جب دسترخوان ہٹایا گیا تو نہ تو بواری اپنی جگہ سے اٹھا نہ ایما۔ چارلز کی طرف دیکھتے دیکھتے اس نظارے کی یکسانی اور بے رنگی نے ایما کے دل سے آہستہ آہستہ سارا رحم دور کر دیا۔ وہ اسے بہت حقیر، کمزور، بے حقیقت، غرض کے ہر طرح سے مجہول نظر آنے لگا۔ اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے؟ کیسی شام ہے جو ختم ہی ہونے میں نہیں آتی؟ ایما کے ہوش و حواس ایسے مختل ہو گئے جیسے افیم کے دھوئیں سے ہوا کرتے ہیں۔ دوباری میں سے تختوں پر لکڑی کی ٹانگ کے زور زور سے بولنے کی آواز آئی۔ یہ ایپولیت تھا جو ایما کا سامان لے کے آیا تھا۔ سامان نیچے رکھنے کے لیے اسے بڑی تکلیف کے ساتھ اپنی لکڑی کی ٹانگ سے دائرے کا کوئی پاؤ حصہ طے کرنا پڑا۔ اب اسے اپنی ٹانگ کا خیال بھی نہیں آتا۔ ایما نے بیچارے لنگڑے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا جس کے موٹے موٹے سرخ بال پسینے میں ڈوب رہے تھے۔ بواری اپنے بٹوے میں کچھ پیسے ڈھونڈنے لگا۔ اسے اس بات کا احساس تک نہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی جو اس کی انتہائی نااہلیت پر مجسم ملامت بنا کھڑا تھا، اس آدمی کی موجودگی ہی اس کی تحقیر کے لیے کافی تھی۔ او ہو، تمہارے پاس تو بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، اس نے لیوں کے دیے ہوئے بنفشے کے پھول آتشدان کے اوپر رکھے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہاں، ایما نے بے پرواہی سے جواب دیا، یہ گلدستہ میں نے ابھی ایک فقیر سے خریدا ہے۔ چارلز نے پھول اٹھا لیے اور اپنی آنسوؤں سے سرخ آنکھیں ان سے لگا لگا کر ٹھنڈی کرنے لگا اور انہیں ہلکے ہلکے سونگھنے لگا۔ ایما نے جلدی سے پھول اس کے ہاتھ سے لے لیے اور انہیں پانی کے گلاس میں رکھ دیا۔ اگلے دن بڑی مادام بواری آ پہنچی۔ وہ اور اس کا بیٹا دونوں مل کے بہت روئے۔ ایما خادمہ کو ہدایتیں دینے کے بہانے سے کھسک گئی۔ اگلے دن ماتمی لباس کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ پھر وہ سلائی کے صندوقچے لے کے پانی کے کنارے کنج میں جا بیٹھے۔ چارلز کو اپنا باپ یاد آ رہا تھا۔ اب تک وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ مجھے اس شخص کی ذرا بھی پرواہ نہیں، لیکن اس وقت اسے اپنے باپ سے ایسی محبت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے خود حیرت تھی۔ بڑی مادام بواری اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ماضی کے برے سے برے دن اسے قابل رشک معلوم ہو رہے تھے۔ اتنے زمانے کی عادت کے یکایک چھوٹ جانے پر اسے جبلی طور پر افسوس ہو رہا تھا اور اس میں وہ ہر بات بھول گئی تھی۔ چنانچہ سیتے سیتے اس کی آنکھوں سے کوئی بڑا سا آنسو بہہ نکلتا اور ناک کے سرے پر ایک لمحے کے لیے لٹکا رہتا۔ ایما سوچ رہی تھی کہ ابھی 48 گھنٹے بھی نہیں ہوئے جب وہ دونوں ساتھ ساتھ تھے، دنیا سے دور، مسرت کے نشے میں سرشار، ایک دوسرے کو تکنے میں محو۔ ایما اس گزرے ہوئے دن کی ذرا ذرا سی تفصیل یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شوہر اور ساس کی موجودگی سے اسے بڑی پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کچھ نہ سنوں اور نہ دیکھوں، تاکہ اطمینان سے اپنی محبت پر غور کرتی رہوں اور کوئی چیز مخل نہ ہو۔
اس وقت تو یہ مشکل تھی کہ اس کے سارے تصورات خارجی احساسات کے نرغے میں کھوئے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک لباس کا استر ادھیڑ رہی تھی اور قطریں اس کے چاروں طرف بکھری پڑی تھی۔ بڑی مادام بواری اوپر دیکھے بغیر قینچی چلا رہی تھی اور چارلز اپنی سوتی سلیپریں اور بھورے رنگ کا پرانا اوور کوٹ، جسے وہ ڈریسنگ گاؤن کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، پہنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھا تھا اور بالکل نہیں بول رہا تھا۔ ان کے قریب ہی برت سفید لباس پہنے اپنے پھاوڑے سے راستے کا ریت الٹ رہی تھی۔ اچانک ایما نے دیکھا کہ بزاز مونسیو لیوریو پھاٹک میں ہو کر آ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان غمناک حالات میں میری خدمات حاضر ہیں۔ ایما نے جواب دیا کہ فی الحال اس کے بغیر ہی کام چل سکتا ہے، مگر دکاندار نے ہار نہیں مانی۔ معاف کیجیے گا، وہ بولا، لیکن مجھے آپ سے الگ کچھ باتیں کرنی ہیں۔ پھر نیچی آواز میں کہنے لگا، اسی معاملے کے بارے میں، آپ کو تو معلوم ہے۔ چارلز کے کان تک سرخ ہو گئے۔ ہاں ضرور، اور اپنی گھبراہٹ میں اس نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں میری جان، تکلیف تو نہیں ہوگی؟ معلوم ہوتا تھا وہ اس کی بات سمجھ گئی، کیونکہ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور چارلز نے اپنی ماں سے کہا، کوئی خاص بات نہیں ہے، یوں ہی کوئی چھوٹا موٹا گھریلو حساب کتاب ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماں کو تمسک کا حال معلوم ہو، اسے ڈر تھا کہ ماں ڈانٹے گی۔ جب وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو مونسیو لیوریو نے خاصے صاف صاف لفظوں میں ایما کو سسر کی جائیداد ملنے پر مبارکباد پیش کی۔ پھر وہ یوں ہی الٹی سیدھی چیزوں کے متعلق باتیں کرنے لگا، مثلاً پودے، فصل، اس کی اپنی صحت جو ہمیشہ یوں ہی سی رہتی تھی، کبھی اچھی ہے تو کبھی خراب۔ دراصل اسے کام بہت کرنا پڑتا تھا اور پھر آمدنی اچھی تھی نہیں، لوگ چاہیں جو کہیں لیکن اسے اطمینان کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ ایما نے اسے بولنے دیا اور روکا نہیں۔ پچھلے 2 دن سے اسے کوفت ہی کوفت ہو رہی تھی، اور کیا ہو رہا تھا؟ اور آپ تو اب اچھی ہیں، وہ بولتا گیا۔ اوفو، آپ کے شوہر کو تو بہت رنج معلوم ہوتا ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ویسے ایک دن ہمارے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ ایما نے پوچھا، کون سی غلط فہمی؟ کیونکہ ایما کے منگائے ہوئے سامان پر جو جھگڑا ہوا تھا، چارلز نے اس کا ذکر کیا ہی نہیں تھا۔ کیوں، آپ تو جانتی ہی ہوں گی، لیوریو نے تعجب سے کہا۔ آپ کی انہی چیزوں کا تو معاملہ تھا، وہی سفری ٹرنک وغیرہ۔ لیوریو نے اپنا ہیٹ آنکھوں کے اوپر کھینچ لیا تھا اور مسکرا مسکرا کر، سیٹی بجا بجا کر، بڑے ناقابل برداشت انداز سے وہ سیدھے ایما کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا اسے کچھ شبہ ہو گیا تھا؟ ایما کو طرح طرح کے ہول آنے لگے۔ آخر وہ کہنے لگا، بہرحال ہم دونوں کی صلح صفائی ہو گئی۔ آج میں ایک اور تجویز لے کے آیا ہوں۔ وہ تجویز یہ تھی کہ بواری نے جو تمسک لکھا ہے اسے بدلوا لیا جائے۔ اب یہ ڈاکٹر کی مرضی تھی، جیسا چاہے کرے۔ بہرحال اس وقت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب تو اور بھی بہت سی فکریں تھیں۔ بہتر تو یہ ہوگا کہ وہ سارا کام کسی اور کے سپرد کر دیں۔ مثلاً آپ کے نام مختار نامہ ہو جائے تو سب بات آسانی سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ پھر ہم یعنی آپ اور میں سارے معاملات بیٹھ کے طے کر لیا کریں گے۔ ایما سمجھی نہیں، وہ خاموش ہو گیا۔ پھر لیوریو نے کاروباری باتیں شروع کر دی اور بولا کہ مادام کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تو ہوگی ہی، میں آپ کو 12 گز سیاہ ریشمی کپڑا بھیج دوں گا، اتنے میں تو گاؤن بن جائے گا۔ جو گاؤن آپ کے پاس ہے وہ گھر کے لیے تو ٹھیک ہے، مگر کہیں آنے جانے کے لیے آپ کو دوسرا چاہیے۔ یہ بات میں نے اندر آتے ہی دیکھ لی تھی، میری آنکھیں بھی امریکنوں کی سی ہیں۔ اس نے کپڑا بھیجا نہیں بلکہ خود لے آیا۔ پھر ایک مرتبہ وہ اسے ناپنے کے لیے آیا، غرض کہ وہ اسی طرح کسی نہ کسی بہانے آتا رہا، ہر دفعہ ایسی باتیں کرتا کہ ایما اس سے خوش ہو جائے۔ اس فکر میں رہتا کہ ایما کا کوئی کام ہو تو کر دوں، ہر طرح سے روغن قاز ملتا اور ہر دفعہ مختار نامے کے بارے میں کوئی اشارہ ضرور کر دیتا، مگر تمسک کا ذکر کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایما کو بھی کبھی اس کا خیال نہیں آیا۔ جب وہ اچھی ہونی شروع ہوئی تھی تو چارلز نے تمسک کے بارے میں اسے کچھ کہا ضرور تھا، مگر اس کے دماغ میں اتنے جذبات آ کے چلے گئے تھے کہ اسے بالکل یاد نہیں رہا تھا۔ پھر وہ یہ بھی احتیاط برتتی تھی کہ روپے پیسے کے معاملات کا بالکل ذکر نہ کرے۔ بڑی مادام بواری کو اس پر بڑی حیرت تھی اور وہ اس کے عادات و اطوار کی تبدیلی کا موجب ان مذہبی جذبات کو سمجھتی تھی جو اس کی بیماری کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے۔ لیکن ساس کے جاتے ہی ایما نے ایسی سمجھ بوجھ اور عملی باتوں میں ایسی ہوشیاری دکھائی کہ بواری حیران ہو کے رہ گیا۔ بڑے بواری کی جائیداد کے سلسلے میں تفتیش کرنا اور رہن کے کاغذات دیکھنا اور یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ کہیں نیلام یا قرقی تو نہیں ہونے والی۔ ایما نے قانون کے اصطلاحی الفاظ اس طرح سنائے جیسے اتفاقیہ زبان پہ آ گئے ہوں۔ نظام، مستقبل، دور اندیشی جیسے شاندار الفاظ بار بار کہے اور بڑے بواری کے معاملات کو سلجھانے کی دقتیں ایسے مبالغے سے پیش کی کہ آخر اس نے ایک دن چارلز کے سامنے ایک مختار نامے کا مضمون پیش کر دیا جس میں چارلز کے سارے معاملات کا انتظام کرنے،
قرضہ چکانے، تمسکوں پر دستخط کرنے اور روپیہ ادا کرنے کے اختیارات ایما کو دے دیے گئے تھے۔ ایما نے لیوریو کی تعلیمات سے بڑا فائدہ اٹھایا تھا۔ چارلز نے بڑی سادگی سے پوچھا کہ یہ کاغذ کہاں سے آیا؟ مونسیور گلومے سے لیا ہے۔ پھر وہ انتہائی ضبط کے ساتھ بولی، مجھے گلومے پر پورا بھروسہ نہیں، وکیل لوگ اس معاملے میں بڑے بدنام ہیں، ہمیں کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ لیکن کسی کو جانتے ہی نہیں، کس سے پوچھیں؟ لیوں جو ہے، چارلز نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ لیکن خط میں پوری بات سمجھانا مشکل تھا۔ ایما نے کہا میں چلی جاؤں گی، لیکن چارلز نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے منع کر دیا۔ وہ اصرار کرنے لگی، گویا اچھا خاصا مقابلہ ہونے لگا کہ کسے دوسرے کا خیال زیادہ ہے۔ آخر ایما کچھ تسنع کے ساتھ ضد کرتے ہوئے بولی، نہیں میں تو جاؤں گی۔ تم کتنی اچھی ہو، چارلز نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ اگلے دن صبح کو وہ مونسیور لیوں سے مشورہ کرنے کے لیے ایرو ویل میں بیٹھ کے رواں روانہ ہو گئی اور وہاں 3 دن رہی۔ یہ 3 دن انتہائی لطف اور مسرت کے ساتھ گزرے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ دونوں ماہ اصل منا رہے ہوں۔ وہ بندرگاہ پر ایک ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ ان کے دروازے دن بھر بند رہتے اور کھڑکیوں کے پردے بھی پڑے رہتے۔ فرش پر پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے اور صبح صبح برف پڑا ہوا شربت پینے کو ملتا تھا۔ شام کے قریب وہ کوئی ڈھکی ہوئی کشتی کرائے پر لے لیتے اور کسی ٹاپو پر کھانا کھانے چلے جاتے۔ یہ وہ وقت ہوتا جب گھاٹ کے قریب جہازوں کے نچلے حصے پر مستریوں کے ہتھوڑے پڑنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ پیڑوں کے بیچ میں سے تارکول کا دھواں اٹھ رہا ہوتا۔ پانی پر چکنائی کے سے بڑے بڑے دھبے دھوپ کے اودے اودے رنگ میں اوپر نیچے اٹھ اور گر رہے ہوتے، جیسے فلاں سادی مجسموں کی دھات کی تختیاں تیر رہی ہوں۔ وہ اپنی کشتی میں بیٹھے پانی میں ٹھہری ہوئی کشتیوں کے بیچ میں سے گزرتے، جن کے لمبے لمبے ترچھے رسے ان کی کشتی کی تہ میں ہلکے سے لگتے۔ شہر کا شور غوغا، گاڑیوں کی کھڑکھڑاہٹ، آوازوں کا غل، جہازوں کے عرشے پر کتوں کا بھونکنا، یہ سب ان سے دور ہوتا چلا جاتا۔ ایما اپنی ٹوپی اتار لیتی اور وہ دونوں ٹاپو میں جا پہنچتے۔ وہ کسی شراب خانے کی نیچی سی چھت والے کمرے میں جا بیٹھتے جس کے دروازے پر کالے کالے جال ٹنگے ہوتے۔ وہاں وہ بھنی ہوئی مچھلیاں، بالائی اور پھل کھاتے۔ پھر وہ گھاس کے اوپر لیٹ جاتے، پیڑوں کے پیچھے چھپ چھپ کے بوسے لیتے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ اسی چھوٹے سے ٹاپو میں رہیں، جو اپنی مسرت میں انہیں دنیا کا حسین ترین مقام معلوم ہوتا تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی درخت، نیلا آسمان اور ہرا بھرا میدان نہ دیکھا ہو، یا پانی کا بہنا اور پتیوں میں ہوا کا سرسرانا نہ سنا ہو، مگر ان سب چیزوں پر وہ فریفتہ کبھی نہیں ہوئے تھے۔ گویا فطرت پہلے موجود ہی نہیں تھی، یا جب سے ان کی خواہشات پوری ہوئی ہیں اس وقت سے حسین بنی تھی۔ رات کو وہ لوٹ آتے، کشتی ٹاپوؤں کے کنارے کنارے آہستہ آہستہ چلتی، کشتی کی تہ میں دونوں کے دونوں سائے میں چھپے ہوئے خاموش بیٹھے رہتے۔ چوکور پتواریں لوہے کے حلقوں میں کھٹ کھٹ بولتی اور خاموشی میں ایسا معلوم ہوتا جیسے تال دے رہی ہوں۔ کشتی کا پنکھا پیچھے پیچھے گھسٹتا چل رہا ہوتا اور اس کی ہلکی ہلکی شائیں شائیں بالکل بند نہ ہوتی۔ ایک دن رات کو واپس لوٹتے ہوئے چاند نکل آیا۔ انہیں گول گول چاند بہت افسردہ اور شیریت سے لبریز معلوم ہوا اور وہ بڑے بڑے حسین فقرے کہنے لگے، بلکہ ایما نے تو گانا شروع کر دیا۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک رات ہم کشتی میں جا رہے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کمزور سی سریلی آواز دور جا کے لہروں میں غائب ہو گئی اور اس کی تانوں کو ہوا اڑا لے گئی، جنہیں گزرتے ہوئے سن کر لیوں کو ایسا معلوم ہوا جیسے چاروں طرف پر پھڑپھڑا رہے ہوں۔ ایما کشتی کی بیچ والی دیوار سے لگی لیوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس میں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کا سیاہ لباس پنکھے کی طرح چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور وہ معمول سے زیادہ لمبی اور چھریری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا سر اٹھا ہوا تھا، ہاتھ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے تھے، آنکھیں آسمان کی طرف تک رہی تھیں۔ وقتاً فوقتاً وہ بید مجنوں کے سائے میں بالکل چھپ جاتی، پھر سائے میں سے اچانک نکل آتی جیسے چاندنی میں کوئی آسمانی حور۔ لیوں اس کے قریب فرش پر بیٹھا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ کے نیچے ریشم کا سرخ فیتا ملا۔ ملاح کی نظر اس پر پڑی اور وہ کہنے لگا، کل میں کچھ لوگوں کو سیر کرانے لے گیا تھا، شاید یہ فیتا انہی میں سے کسی کا ہے۔ کچھ عورتیں تھیں، کچھ مرد، بڑے ہنسنے ہنسانے والے لوگ تھے۔ اپنے ساتھ کیک، شراب، گانے بجانے کا سامان سب لائے تھے۔ غرض بڑے ٹھاٹ سے تھے۔ خاص طور سے ایک لمبا لمبا خوبصورت سا آدمی تھا جس کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں تھیں۔ وہ بڑا مزیدار آدمی تھا۔ لوگ اسے بار بار کہہ رہے تھے کوئی بات سناؤ، ایڈولف دولف ایسا ہی کچھ نام تھا اس کا۔ ایما کانپنے لگی۔ کہیں درد ہو رہا ہے؟ لیوں نے پاس آتے ہوئے کہا۔ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، رات کی ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہے۔ اور اس آدمی کو عورتوں کی بھی کمی نہیں تھی، ملا نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنے خیال میں اس اجنبی آدمی کو خراج تحسین ادا کر رہا تھا۔ پھر اپنے ہاتھوں پر تھوک کر اس نے دوبارہ پتواریں اٹھا لی۔
لیکن آخر انہیں ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑا اور بڑی حسرت کے ساتھ رخصت ہوئے۔ طے یہ پایا کہ لیون اپنے خط میئر رولے کو بھیج دیا کرے گا۔ ایما نے خط دوہرے لفافے میں رکھنے کی بار بار ایسی ہدایتیں کی کہ لیون کاروبار عشق میں اس کی سمجھ بوجھ کا قائل ہو گیا۔ اچھا تو میں اطمینان رکھوں کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ ایما نے اپنے آخری بوسے کے ساتھ پوچھا۔ ہاں بالکل۔ جب وہ سڑکوں پر سے گزرتا ہوا اکیلا واپس آیا تو سوچنے لگا، لیکن اسے مختار نامہ لکھوانے کی ایسی بےتابی کیوں ہے؟ لیون اپنے ساتھیوں کے سامنے ایسے بننے لگا جیسے بڑا اونچا آدمی ہو، ان سے ملنے جلنے سے بھی کترانے لگا اور اپنے کام سے تو بالکل ہی بے اعتنائی برتنی شروع کر دی۔ وہ ایما کے خطوں کا انتظار کرتا رہتا، انہیں بار بار پڑھتا، پھر خود لکھتا۔ وہ اپنی خواہشات اور اپنی یادوں کی پوری قوت سے اس کا تصور باندھتا۔ ایما سے دوبارہ ملنے کی تمنا اس کی دوری میں گھٹنے کے بجائے اور بڑھتی گئی۔ آخر ایک دن سنیچر کی صبح کو وہ دفتر سے بھاگ نکلا۔ جب پہاڑی کی چوٹی پر سے اس نے نیچے وادی میں گرجا کی مینا اور اس پر ہوا میں ٹین کا جھنڈا اڑتے ہوئے دیکھا تو اسے کچھ ایسی مسرت، فاتحانہ فخر اور خود پرستانہ محبت محسوس ہوئی جو لکھپتیوں کو اپنے گاؤں میں واپس آ کے محسوس ہوتی ہے۔ وہ جا کے ایما کے مکان کے گرد پھرنے لگا۔ باورچی خانے میں روشنی ہو رہی تھی۔ وہ غور سے دیکھنے لگا کہ شاید پردوں کے پیچھے اس کا سایہ نظر آ جائے، مگر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ جب میئر لیفرانسوا نے اسے دیکھا تو تعجب کے مارے کئی دفعہ چیخیں ماری۔ اس کے خیال میں لیون پہلے سے بڑھ گیا تھا اور دبلا بھی ہو گیا تھا، لیکن اس کے برخلاف آرتےمیس کہتی تھی کہ تمہارا رنگ سانولا پڑ گیا ہے اور پہلے سے موٹے ہو گئے ہو۔ لیون نے پہلے کی طرح چھوٹے کمرے میں کھانا کھایا، مگر بینے کے بغیر اکیلے، کیونکہ بینے روزانہ ایجو ویل کا انتظار کرتے کرتے اکتا گیا تھا۔ اس نے اپنے کھانے کا وقت 1 گھنٹہ پہلے کر دیا تھا اور اب بڑی پابندی سے 5 بجے کھانا کھاتا تھا، مگر اب بھی اکثر کہتا رہتا کہ اس پرانی ڈھچرا گاڑی کو کہیں دیر ہو گئی۔ بہرحال لیون نے ہمت باندھ لی اور جا کے ڈاکٹر کے دروازے پر کھٹکھٹایا۔ مادام بواری اپنے کمرے میں تھی اور پاؤں گھنٹے تک نیچے نہیں اتری۔ ڈاکٹر کو اس سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس دن شام کو وہ گھر سے باہر نکل کے نہیں دیا، اور نہ اگلے دن خاصی رات گزر چکی تھی جب لیون ایما سے باغ کے پیچھے والی گلی میں ملا، اسی گلی میں جہاں وہ اپنے دوسرے عاشق سے ملا کرتی تھی۔ رات بڑی طوفانی تھی، بجلی بار بار چمک رہی تھی اور وہ چھتری لگائے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی جدائی اور دوری ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ جی چاہتا ہے کہ اس سے تو میں مر ہی جاؤں، ایما نے کہا۔ وہ اس کے بازوؤں میں تلملا رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ خدا حافظ، خدا حافظ، اب تم سے کب ملنا ہوگا۔ وہ دونوں پھر لوٹ آئے اور ایک دوسرے کو دوبارہ پیار کیا۔ اس وقت ایما نے وعدہ کیا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی ترکیب ضرور نکال لوں گی جس میں ہم تم ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ آزادی سے مل سکیں۔ ایما کو اس میں ذرا بھی شبہ نہیں تھا کہ ایسی کوئی ترکیب ضرور نکل آئے گی۔ پھر اس کی امیدیں بھی بہت بڑی ہوئی تھیں۔ اسے کچھ روپیہ ملنے والا تھا۔ اسی روپیے کے بھروسے پر اس نے اپنے کمرے کے لیے بڑی بڑی دھاریوں والے 2 زرد پردے خرید لیے جنہیں مونسیور لیوریو نے بہت سستا بتایا تھا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ ایک قالین لینا چاہیے۔ لیوریو بولا کہ اس میں بھی کوئی ہتھیلی پہ سرسوں جمانی پڑے گی، اور اس نے بڑی ملائمت کے ساتھ قالین لا دینے کا ذمہ لے لیا۔ اب اس کی خدمات حاصل کیے بغیر ایما کا کام ہی نہیں چلتا تھا۔ دن میں کوئی 20 دفعہ وہ اسے بلا بھیجتی اور وہ شکایت کیے بغیر اپنا کام چھوڑ کے چلا آتا۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میئر رولے روزانہ ایما کے ساتھ کیوں ناشتہ کرتی ہے اور اس سے خلوت میں کیوں ملتی ہے۔ اسی زمانے کا ذکر ہے، یعنی جاڑوں کے شروع کا، کہ ایما کو موسیقی کا جنون ہو گیا۔ ایک دن شام کو وہ باجا بجا رہی تھی اور چارلز بیٹھا سن رہا تھا۔ اس نے ایک ہی نغمہ 4 دفعہ شروع کیا اور ہر بار بڑی جھنجھلاہٹ کے ساتھ۔ چارلز کو کوئی فرق ہی نہیں معلوم ہوا اور وہ بولا، بہت خوب، بہت عمدہ، رک کیوں گئی، بجاؤ۔ نہیں، بہت ہی برا بجا رہی ہوں، میری انگلیوں میں تو زنگ سا لگ گیا ہے۔ اگلے دن چارلز نے اس سے کہا کہ کچھ بجا کے سناؤ۔ اچھا، تمہارے کہنے سے بجاتی ہوں۔ چارلز کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ وہ تھوڑا سا غلط بجا رہی تھی۔ وہ بار بار غلط سر بجاتی اور طرح طرح کی لغزشیں کرتی، پھر بیچ میں رک کے بولی، بالکل بیکار ہے، مجھے پھر سے سیکھنا چاہیے۔ مگر وہ اپنا ہونٹ کاٹنے لگی اور کہا، ایک دن سیکھنے میں 20 فرانک خرچ ہوں گے، یہ تو بہت گراں ہے۔ ہاں، کچھ گراں تو ہے، چارلز نے کچھ احمقانہ انداز سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے کم میں بھی کام چل سکتا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے سکھانے والے ہوتے ہیں جن کی شہرت تو نہیں ہوتی مگر جو مشہور لوگوں سے کہیں اچھے ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈھونڈو، ایما نے کہا۔ اگلے دن جب وہ گھر آیا تو کچھ شرما شرما کر ایما کی طرف دیکھنے لگا اور آخر اس سے اپنی بات ضبط نہ ہو سکی۔ بعض وقت تم بھی کیسی بن جاتی ہو۔ آج میں بارتے شیر کے یہاں گیا تھا۔ مادام لیجار بتاتی ہیں کہ ان کی تینوں لڑکیاں لا میجیری کورد میں موسیقی سیکھتی ہیں اور ایک سبق کے بس 50 سو دینے پڑتے ہیں۔
پھر سکھانے والی بھی بہت اچھی ہے۔ ایما نے بس اپنے کندھے جھٹک دیے اور دوبارہ پیانو کھولا تک نہیں، لیکن جب وہ پیانو کے پاس سے گزرتی اور بواری وہاں ہوتا تو ٹھنڈا سانس لے کے کہتی، آہ میرا بیچارہ پیانو۔ اور جب کوئی اسے ملنے آتا تو یہ ضرور بتاتی کہ میں نے موسیقی چھوڑ دی ہے اور چند خاص وجوہات کی بنا پر دوبارہ شروع بھی نہیں کر سکتی۔ لوگ ہمدردی جتاتے ہوئے کہتے، بڑی افسوس کی بات ہے، آپ تو بڑا اچھا پیانو بجاتی تھی۔ بلکہ لوگ بواری سے بھی اس بات کا ذکر کرنے لگے اور اسے شرم دلانے لگے، خاص طور سے دوا فروش۔ آپ غلطی کر رہے ہیں، کسی فطری صلاحیت کو بیکار نہیں رہنے دینا چاہیے۔ پھر یہ تو سوچئے کہ اگر آپ مادام کو موسیقی سیکھنے پر راضی کر لیں گے تو آئندہ بڑی بچت ہوگی، یعنی آگے چل کر بچی کو موسیقی سکھانے پر کچھ نہیں خرچ کرنا پڑے گا۔ میرا تو یہی خیال ہے کہ بچوں کی تعلیم خود ماں کے سپرد ہونی چاہیے۔ یہ روسو کا خیال ہے اور ابھی شاید ذرا نیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح ٹیکا ضرور چل پڑے گا اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے لگیں گی، اسی طرح اس خیال کی بھی ایک دن فتح ہوگی۔ چنانچہ چارلز نے ایک دن پھر پیانو کا ذکر چھیڑا۔ ایما نے بڑی تلخی سے جواب دیا کہ اسے تو بیچ ہی دینا بہتر ہے۔ اس پیانو سے ایما کی خود پسندی کو بڑی تسکین پہنچتی تھی۔ اسے جاتا ہوا دیکھ کر بواری کو ایسا معلوم ہوا جیسے ایما کی شخصیت کا ایک حصہ خودکشی کر رہا ہو۔ وہ کہنے لگا، تم چاہو تو وقتاً فوقتاً سیکھ آیا کرو، اس سے ہم کون سے تباہ ہو جائیں گے۔ ایما نے جواب دیا، لیکن سیکھنے سے تو جب ہی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جلدی جلدی سبق لیے جائیں۔ غرض کہ اس طرح اس نے اپنے شوہر سے ہفتے میں ایک بار اپنے عاشق سے ملنے کے لیے شہر جانے کی اجازت لینے کا ڈول ڈال دیا۔ مہینہ ختم ہوتے ہوتے اسے اطمینان ہو گیا کہ میں نے خاصی ترقی کر لی ہے۔